ایسی حسد ایک یہ گناہ ہے، لیکن اس کا تعلق اصل میں دل سے ہے کہ آدمی کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر ظاہر میں بھی ظاہر ہوتا ہے. تو دل میں کسی کے بعض دفعہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے جلنے لگتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، یہ اتنے اونچے عہدے پہ کیوں پہنچ گیا، اور اس کو یہ دنیا میں ترقی کیسے مل گئی، کیوں مل گئی، اور پھر وہ دل میں جلتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے اس کی یہ نعمت چھن جائے. اگر عہدہ ہے تو اس کا عہدہ ختم ہو جائے، اس کی عزت ہے تو وہ خاک میں مل جائے، اگر اس کی دولت ہے تو وہ جاتی رہے، اگر علم ہے تو اس کا ختم ہو جائے، اور اگر اس کی کوئی اور خوبی ہے تو وہ جاتی رہے. اور دل میں وہ ایسا سوچنے لگ جاتا ہے اپنے قصد و اختیار سے. یہ حسد ہے جو حرام ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے دل میں حسد کا گناہ ایسا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، ایسے حسد یہ بھی انسان کی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. تو یہ باطن کا گناہ ہے، اور بہت سے مرد، بہت سے عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مبتلا ہو کر کے اپنا نقصان کرتے ہیں. لیکن یہ حسد نہ آنکھوں سے ہوتا ہے، نہ کانوں سے ہوتا ہے، نہ ہاتھوں سے ہوتا ہے، نہ پیروں سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. تو یہ باطن کا گناہ ہو گیا. اسی طریقے سے بغض اور کینہ، یہ بغض اور کینہ جو ہے یہ بھی باطن کے اندر ہوتا ہے اور انسان کے دل سے ہوتا ہے. اور وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کی کسی سے رنجش ہو جاتی ہے یا کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور غیر اختیاری طور پر نفرت پیدا ہو جانا تو کوئی کینہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس سے نفرت کر کے اپنے اختیار سے اپنے دل میں اس کا برا چاہنے لگتا ہے. اس برا چاہنے کے جذبے کو کینہ کہتے ہیں. یہ دل میں وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے اور یہ ذلیل ہو جائے، یہ رسوا ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، اور یہ ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے، کہیں کا نہ رہے. تو اپنے اختیار سے جب کوئی آدمی اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں ایسا برا جذبہ اختیار کرتا ہے تو سمجھو وہ بغض کے اندر مبتلا ہو گیا اور وہ کینے کے اندر مبتلا ہو گیا. اور یہ بغض اور کینہ ایسا گناہ ہے کہ آپ سن چکے ہیں کہ اس کی شب برات میں ہی بخشش نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بے شمار لوگوں کو دوزخ سے بری کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کے اس مبارک رات میں ہی بخشش نہیں ہوتی ہے. تو یہ باطن کا گناہ ہے. اس کینے کے سلسلے میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بڑا دلچسپ ہے وہ، جو حدیث طیبہ کے اندر آیا ہے. اور یہ واقعہ اس روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے. تو یہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے صحابہ کرام میں سے، تو ان سے یہ روایت ہے اور اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص کو کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو آدمی آئے گا اس کو دیکھ لیں. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو کہتے ہیں ہم سب لوگ منتظر ہوئے کہ وہ صاحب کون ہے جو ابھی آئیں گے اور ان کے بارے میں حضور جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے ان کو. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک صحابی تشریف لائے اور ان کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے تازہ تازہ وضو کر کے آئے تھے اور ان کے داڑھی سے وضو کے پانی قطرے گر رہے تھے اور الٹے ہاتھ میں انہیں جوتا لیا ہوا تھا. مسجد نبی میں داخل ہوئے اور حضور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کر کے آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ گئے. ہم سب نے ان کی زیارت کر لی اور پھر جب حضور فارغ ہوئے تو وہ بھی حضور سے مل کر تشریف لے گئے. دوسرے دن پھر مجلس ہوئی کیونکہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو دین سکھایا کرتے تھے اور حضرات صحابہ کرام آپ سے دین سیکھا کرتے تھے. تو دوسرے دن بھی ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے. آج بھی آپ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص کو جنتی آدمی دیکھنا ہو
تو ابھی جو شخص آئے گا اس کو دیکھ لیں. تو پھر ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھئی کل بھی ہم نے ایک صاحب کی زیارت کی تھی, آج دیکھتے ہیں آج کون صاحب تشریف لاتے ہیں کہ وہ حضور فرما رہے ہیں وہ جنتی ہیں, ان کو دیکھ لیں. تو دوسرے دن جو صاحب تشریف لائے وہ وہی تھے جو پہلے دن آئے تھے, اور دوسرے دن بھی اسی طرح آئے جیسے پہلے دن آئے تھے. تو ہم نے ان سے ان کی زیارت کر لی, اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح جیسے پہلے دن آئے تھے تو کچھ دیر آپ کی خدمت میں بیٹھے اور آپ کی باتیں سنی, اور پھر مجلس برخاست سے وہ بھی حضور سے مل کے چلے گئے, ہم بھی اپنے گھر چلے گئے. تیسرے دن پھر مجلس ہوئی اور ہم بیٹھے ہوئے, تو پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ ابھی ابھی جو شخص آئیں گے جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو ان کو دیکھ لے. تو پھر ہمیں شوق پیدا ہوا کہ بھئی آج دیکھیں کون آتا ہے. تو ہم سب ان کے دیکھنے کے منتظر ہوئے, تو یکایک دیکھا کہ وہی صاحب جو پہلے دن آئے تھے اور دوسرے دن آئے تو وہی تیسرے دن بھی آئے, اور جیسے پہلے دن اور دوسرے دن آئے تو اسی طرح تیسرے دن بھی آئے, اور اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھے اور کچھ باتیں سنی, اور پھر وہ حضور سے مل کے تشریف لے گئے. ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک الگ الگ 3 مجلسوں میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں, اور ہم سے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی آدمی دنیا میں دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے. تو بھئی یہ تو بڑے خاص آدمی ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ بھئی یہ تو حضور نے 3 دن تک ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے, تو کوئی ضرور ان کا عمل ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو یہ بشارت ملی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی. تو کیوں نہ میں ان کے ساتھ رہوں اور ان کا وہ عمل دیکھوں, اور پھر میں بھی وہ عمل اختیار کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے. تو کہتے ہیں میں نے ایک بہانہ بنایا, اور میں جیسے وہ حضور سے فارغ ہو کر چلے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا, اور میں نے راستے میں ان سے سلام دعا کی, اور پھر ان سے عرض کیا کہ یا حضرت میں 3 دن آپ گھر رہنا چاہتا ہوں, میرے گھر والوں سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے یہاں رہ لوں, اگر اجازت ہو تو میں رہ لوں. ہاں آ جاؤ, شوق سے رہو, تمہارا گھر ہے. اور انہوں نے مجھے لے جا کر اپنے بیٹھک میں ٹھہرا دیا. وہ انصاری صحابی تھے, اور مدینہ منورہ کے جو انصاری صحابہ کرام تھے اکثر باغبان تھے, باغوں میں کام کرتے تھے, کیونکہ ان کے باغات تھے, کھجوروں کے باغات تھے, اور اسی میں کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, اسی میں باغوں کی خدمت بھی کرتے تھے, اور پھر وہ کھجوریں وغیرہ اپنے فروخت کیا کرتے تھے. تو یہ جو صحابی تھے یہ انصاری تھے, اور ان کا باغ تھا. تو انہوں نے پہلے تو مجھے اپنے گھر لے جا کر کے ٹھہرا دیا. رات کو وہ میرے ساتھی بیٹھک میں سوئے, میں بھی سویا. مجھے تو سونا تھا نہیں, مجھے تو دراصل دیکھنا تھا کہ رات کے معمولات ان کے کیا ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ عشاء کے بعد آئے اور بس جلدی سے بستر پہ گئے اور پھر سو گئے, اور ساری رات سوتے ہی رہے, تہجد میں بھی نہیں اٹھے, جبکہ عام صحابہ کرام کا معمول تھا تہجد میں اٹھنے کا, لیکن وہ تہجد میں بھی نہیں اٹھے, بس اذان فجر پر ایک دم اٹھے. البتہ رات میں نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی وہ کروٹ لیتے یا آنکھ کھلتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے, پھر سو جاتے. پھر درمیان میں کبھی آنکھ کھلتی تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے اور پھر سو جاتے. اس طرح انہوں نے وقفے سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے رات گزاری, اور فجر کی اذان پر وہ اٹھے اور انہوں نے وضو کیا, اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, میں بھی ساتھ تھا ان کے. اس کے بعد پھر وہ اپنے زمین پہ چلے گئے, اپنے باغ میں چلے گئے, میں بھی چلا گیا. شام تک وہ اپنے وہیں باغ میں کام کرتے رہے. بس اذان کے بعد سب کام چھوڑ دیتے تھے, نماز پڑھ اذان کے بعد کام چھوڑ دیتے تھے, وضو کرتے, نماز پڑھتے, اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جاتے. ایک تو میں نے یہ دیکھا, کوئی لمبی چوڑی میں نے عبادت کرتے ہوئے نہ دن میں دیکھا نہ رات میں دیکھا. رات میں دیکھا تو بس یہ دیکھا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ بس وہ جب آنکھ کھلتی تو کچھ نہیں, اس اللہ کا ذکر کر لیتے, پھر سو جاتے. دن میں نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے تھے. اول تو وہ بولتے نہیں تھے, اپنے کام سے کام, لیکن جب بولتے تھے کوئی نہ کوئی بھلائی کی بات کہتے تھے, کوئی نہ کوئی خیر کی بات کہتے تھے, اور نہیں تو بیکار بات کوئی نہیں.
گناہ کی بات تو بہت دور کی ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کی بات کریں، وہ کوئی بیکار بات بھی نہیں کرتے تھے، بس کرتے تھے تو اچھی بات کرتے تھے، بھلائی کی بات کرتے تھے، خیر کی بات کرتے تھے، ورنہ بس خاموش اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اس طرح 3 دن میں نے ان کے ساتھ گزارے۔ جب 3 دن ہو گئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حضور نے ان کو 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ نہ معلوم یہ کتنے دن رات عبادت کرتے ہوں گے اور کیسے کیسے مجاہدے کرتے ہوں گے اور کیسے کیسی تلاوتیں اور تسبیحات پڑھتے ہوں گے، ہر وقت ان کا تو یاد الہی میں گزرتا ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو تیسرے دن میں ان سے ملا اور میں نے ان سے معذرت کی کہ یا حضرت میری دراصل کوئی کھٹپٹ گھر میں نہیں تھی، وہ تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا، اصل میرا مقصد یہ تھا کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کے ان اعمال کا پتہ چلاؤں جس کی بدولت آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور نہ صرف بشارت دی ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی جنتی آدمی دنیا میں دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیں۔ تو حضرت آپ اتنی عظیم بشارت کا مصداق ہیں۔ تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا آپ کے ساتھ رہنے کا، میرا اصل مقصد یہ تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں یا ایسا آپ کا کون سا نیک عمل ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ عالی مقام آپ کو عطا فرمایا۔ اور میری یہ بھی نیت تھی کہ میں بھی پھر وہ عمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرت 3 دن تک میں نے رات دن آپ کا جائزہ لیا، مجھے تو ایسا کوئی خاص عمل نظر آیا نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ ایسا وہ عمل کون سا ہے جو مجھے تو نظر نہیں آیا لیکن یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، تو آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں بھی وہ عمل اختیار کر سکوں۔ تو انہوں نے میری ساری بات سن کر کے فرمایا بھائی عمل تو اتنی ہے میرے پاس جتنا تم نے دیکھا ہے۔ کہا تو پھر حضرت مجھے اجازت دو میں اپنے گھر جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ میں چل دیا۔ تھوڑی دور جب میں گیا تو پھر انہوں نے مجھے آواز دی، عبداللہ آؤ۔ تو میں حاضر ہوا کہ فرمائیے۔ کہا بھئی عمل تو اتنا ہی ہے جتنا تم نے دیکھا ہے، رات کو بھی میں اتنا ہی کرتا ہوں جتنا تم نے دیکھا ہے، دن میں بھی میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں اور نماز وقت پہ پڑھتا ہوں، باقی اور کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جو ابھی مجھے یاد آئی ہے، وہ یہ کہ ایک تو جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کوئی نعمت دیتے ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی مسلمان کو کوئی نعمت دیتے ہیں اس کے بعد میں کوئی نعمت دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے۔ دوسرے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کسی بندے سے کوئی کینہ اور بغض نہیں ہے، سب کے حق میں ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، یہ میرے دل میں ہے۔ تو میں نے کہا حضرت یہی تو وہ اونچا عمل ہے جس نے آپ کو یہ عظیم بشارت کا مصداق بنایا ہے اور جو بہت کم کسی کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ آج کل لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں اور بغض اور کینہ دل میں بھرا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر میں بعض لوگ بڑے با اخلاق بنتے ہیں، بڑے نماز روزے پابند ہیں، لیکن دل میں ان کی نفرتیں، حسد، کینہ اور بغض بھرا رہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں جس سے بہت کم دل پاک ہوتے ہیں اور صاف ہوتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، تو بھئی یہ بغض سے اپنے دل کو صاف کرنا اور کینے سے اپنے دل کو صاف رکھنا اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے یہ۔ تو یہ کینہ جو ہے، بغض جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو، یعنی وہ گناہ جو ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں ان سے بھی بچو، اور جو گناہ باطن سے ہوتے ہیں یعنی دل سے ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، دونوں سے بچاؤ، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے، جس کا ذکر اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ حدیث شریف ہے وہ، حدیث شریف میں فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، یعنی تو حرام کاموں سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یہ ہے وہ بڑی فضیلت، یعنی ظاہری گناہ بھی آدمی چھوڑ دے، باطنی گناہ بھی چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار آدمی بن سکتا ہے۔ اور یہ نہایت ہی آسان بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ گناہوں سے بچائے، تو اس میں کچھ آدمی کو خرچ نہیں کرنا پڑتا، بس ہمت کرنی پڑتی ہے ذرا سی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے
ہمت کرے تو آدمی زبانی گناہوں سے بچ سکتا ہے، کان گناہوں سے بچ سکتا ہے، ہاتھ پیر کے گناہوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ جس طرح اپنے اختیار سے یہ گناہ ہو رہے ہیں اسی طرح ان سے بچنے کا بھی پورا پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے کہ ہم چاہیں تو ان سے بآسانی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور جیسے ظاہری گناہوں سے بچا سکتے ہیں باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی یہ بڑی زبردست فضیلت ہے کہ گناہوں سے بچنے والا جس میں زیادہ وقت لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بچنا ہے نا، بچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑا عبادت گزار بنا دیں گے۔ یعنی جیسے عبادت کرنے والوں کو ثواب عظیم اور اجر عظیم ملے گا، اس کو ہی ملے گا۔ بالخصوص یہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو ایک ایک گناہ سے بچنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ایک ایک گناہ سے، خاص طور پر بڑے گناہ سے بچنا فرض ہے۔ جب فرض ہے تو فرض کا ثواب بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس کو ملے گا۔